بعد 10واں سبق ہمارے اس سبق کے بھی 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ ہمارے اس سبق کے بھی کتنے جز ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 ملائکہ کی صفات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ان الذین بے شک جو فرشتے عند ربک تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے، ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ اور فرشتوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرشتے نہ مذکر ہیں اور نہ ہی مؤنث ہیں۔ فرشتے نہ مذکر ہیں اور نہ ہی مؤنث ہیں۔ یہ اللہ کی مستقل ایک مخلوق ہیں۔ یہ اللہ کی مستقل ایک مخلوق ہیں۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح سے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے ہر آن ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابھی جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ آیت آپ حضرات نے سنا، میں نے پڑھا اور آپ نے بھی تلاوت کی ہے، تو آیت سجدہ ایک مجلس میں جتنی دفعہ پڑھ لی جائے، جتنی دفعہ سن لی جائے، اس پر ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے۔ اس پر کتنے سجدے لازم ہوتے ہیں؟ ایک ہی سجدہ۔ تو اب انشاءاللہ سبق کے بعد ہم سب ایک ایک سجدہ کر لیں گے، ایک ایک سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ نیت کرنی ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کی کہ جو ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے، وہ سجدہ کی میں نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جانا، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، بس سجدہ ہو گیا، بس سجدہ ہو گیا۔ اور یہ سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کو ارادتاً سنیں تب بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، بغیر ارادے کے سن لیں تب بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو کوئی سجدہ تلاوت سننے کے بعد یا تلاوت کرنے کے بعد سجدہ نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور وہ سجدہ ہمیشہ اس کے ذمے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ سجدہ کر نہیں لیتا۔ جی نمبر 2 حدیث مبارک۔ کامل مسلمان کی علامات۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں
قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، من لسانہ، اس کی زبان سے، و یدہ، اور اس کے ہاتھ سے، اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اس کی ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کو ذکر فرمایا، بعد میں ہاتھ کو ذکر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا آسان ہے، ہاتھ کی بنسبت زبان سے آسانی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ پھر زبان سے پہنچنے والی تکلیف بعض اوقات ہاتھ کی تکلیف سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، مسلمان کی اور کامل مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے بھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ غیبت کر کے مسلمان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، کسی کے اوپر الزام اور بہتان لگا کر تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، خواہ مخواہ کسی میں عیب جوئیاں کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسلمان ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا ہم عزم کریں انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آسانیاں دیں گے، سہولتیں دیں گے اور راحتیں دیں گے۔ نمبر 3، عقیدہ، ملائکہ کے متعلق عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد اور نہ ہی عورت ہیں۔ جن کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور ان میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام مقرب اور مشہور فرشتے ہیں۔ یہ جو حضرات بیان ہوئے ہیں 1، 2، 3 اور 4، یہ مقرب فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ کون سے فرشتے کہلواتے ہیں؟ مقرب۔ ان کا جب نام لیں گے تو ساتھ میں علیہ السلام کہیں گے، ان کا جب نام لیں گے تو ساتھ میں علیہ السلام کہیں گے۔ جو ایمانیات کی بنیادیات ہیں اور ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ان میں ایک ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر کیا ایمان لانا؟ ان پر یہی ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ نے ان کو اپنے اپنے کام دے رکھے ہیں۔ کسی کے ذمے بارش کی ڈپٹی ہے، کسی کے ذمے رزق پہنچانے کی ہے، کسی کی ڈپٹی ہے بھئی آپ نے جنت میں جا کر خدمت کرنی ہے، کسی کی تشکیل ہے کہ آپ نے جہنم میں جا کر خدمت کرنی ہے، کسی کے ذمے لگا دیا آپ نے مسلمانوں اور سارے انسانوں کی نیکیاں لکھنی ہے، کسی کے ذمے لگا دیا آپ نے فلاں بندے کے گناہ لکھنے ہیں۔
الغرض ہر فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور 4 فرشتے بڑے ہیں جن کو مقرب فرشتے کہتے ہیں، ان کا جب ہم نام لیں گے تو ساتھ میں علیہ السلام بھی کہیں گے۔ فائدہ، اب فائدے میں فرشتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے، اس کی 4 کیٹیگریز بنائی ہیں، 4 قسمیں بنائی ہیں، تو اسے ہم سماعت کریں گے۔ فائدہ، خواص بشر یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام، خواص ملائکہ یعنی مقربین یعنی جبرائیل، میکائیل وغیرہ سے افضل ہیں۔ جو انسانوں میں رسول ہیں وہ فرشتوں کے جو رسول فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں، ان سے کیا ہے؟ افضل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی جو انبیاء ہیں، جو کیا ہے؟ انبیاء، وہ فرشتوں کے جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں۔ تو جب ان سے افضل ہیں تو نبی سارے فرشتوں سے افضل ہوئے، نبی سارے فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اچھا، پھر 4 فرشتے ملائکہ جو ہیں، خواص ملائکہ، دیگر ملائکہ اور عام انسان یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تمام انسانوں سے بھی افضل ہیں، تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر 4 بڑے جو فرشتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد، وہ سارے فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور سارے انسانوں سے بھی افضل ہیں، سارے فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور سارے انسانوں سے بھی افضل ہیں۔ نمبر 3، عام انسان یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ عام انسان یعنی صحابہ کرام، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ، عام فرشتے فاسق فاجر انسانوں سے افضل ہیں۔ عام فرشتے جو گناہ گار انسان ہیں، فاسق فاجر جو انسان ہیں، ان سے افضل ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں سمجھ میں آ گئی نا جی۔ انبیاء علیہم السلام وہ انسانوں میں بھی سب سے افضل ہیں، فرشتوں میں بھی سب سے افضل ہیں۔ نمبر 2، بڑے فرشتے جو 4 بیان ہوئے ہیں وہ نبیوں کے بعد انسانوں میں اور فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، عام فرشتے ان سے جو صحابہ کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ عام فرشتے کن سے افضل ہیں؟ جو گناہ گار مسلمان ہیں، فاسق و فاجر مسلمان ہیں، جن کے گناہ کھلے عام ہیں، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، ان سے عام فرشتے کیا ہیں جی؟ افضل ہیں۔ 4 قسمیں سمجھ میں آ گئی جی۔ نمبر 4، مسئلہ تیمم کے مسائل و احکام۔ تیمم جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں نماز سے پہلے پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کی غیر موجودگی میں اور پانی پر قدرت کے نہ ہونے کے وقت تیمم سے پاکی حاصل کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وضو نہ ہو
تو وضو کرنے کا طریقہ الگ ہے، جب غسل نہ ہو تو غسل کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو کے لیے اور غسل دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 نیت کرنا کہ میں وضو کرنا چاہ رہا ہے تو یہ نیت کرے گا کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں۔ غسل کرنا چاہ رہا ہے تو نیت کرے گا کہ میں غسل کی اور پاک ہونے کی نیت سے تیمم کرتا ہوں۔ نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا۔ نمبر 3 بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ اس کا کیا طریقہ ہے میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تیمم کی سنتیں، تیمم کی 5 سنتیں ہیں، تیمم کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2 پے در پے تیمم کرنا۔ کیا مطلب کہ تیمم شروع کیا ہے تو اب تیمم ہی کرنا، لگاتار بس تیمم میں لگے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تیمم شروع کیا، پہلے چہرہ کر لیا، پھر ادھر ادھر متوجہ ہو گیا، پھر کچھ وقت کے بعد بازو کیا، ایسے نہیں، پے در پے تیمم کرنا۔ تیمم شروع کیا تو اب تیمم ہی کو ترتیب سے کر لینا۔ نمبر 3 تیمم ترتیب سے کرنا، پہلے چہرہ ہے پھر بازو ہے، ایسے نہ ہو کہ پہلے بازو کر لے اور پھر چہرہ کرے، ترتیب سے کرنا۔ نمبر 4 مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا۔ مٹی پر ہاتھوں کو، مٹی پر ایسے کر کے ہاتھوں کو حرکت دینا تاکہ اچھی طرح مٹی لگ جائے۔ نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا۔ پوری ترتیب میں عرض کرتا ہوں۔ تیمم کی شرائط: نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کی جنس میں سے ہو، وہ زمین کی جنس میں سے ہو، مثلا مٹی ہے، چونا ہے، اور اسی طرح سے لوہا ہے جی، پتھر وغیرہ، تو یہ مٹی کی جو زمین کی جو جنس ہے اس میں سے ہو۔ نمبر 3 ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا۔ ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا، اگر اکثر نہیں پھیرا تو تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 4 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا۔ 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، پہلے ہاتھ مار کے چہرے کے لیے، پھر ہاتھ مارنا بازوؤں کے لیے۔ نمبر 5 اس طرح چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے، کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے، اگر رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا، تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 6 جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے، اگر بغیر عذر کے تیمم کر لیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب فائدہ نمبر 1، 2 فائدے ہیں، ان میں انہوں نے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ فائدہ نمبر 1 وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے 5 قسم کی ہیں۔ وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے کتنے قسم کی ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل یعنی 1.6 کلومیٹر دور ہو، 1.6 کلومیٹر چاروں طرف سے پانی دور ہو، ممکن نہ ہو اس سے پہلے پانی ملنا۔ نمبر 2 پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہو کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جاؤں گا یا بیماری بڑھ جائے گی یا معذور ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ پانی تو ہے لیکن پانی اس طرح کا ہے کہ اگر استعمال کر لیتا ہے تو خطرہ ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، یا بیمار پہلے سے ہے، خطرہ ہے کہ پانی استعمال کیا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی، یا ایسی بیماری ہے کہ پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے کسی عضو کے
ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ ہو کہ بھئی ٹھنڈ لگ رہی ہے تیمم کر لوں تو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ سردی کے صرف خوف سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہو کہ وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں سخت پیاس لگنے کی صورت میں اور پانی نہیں ملے گا۔ اتنا کم مقدار میں پانی ہے کہ صرف پانی پینے کے لیے ہے، اور وہ بندہ ایسے مقام پر ہے کہ جس کے پاس اس پانی کے سوا 1.6 کلومیٹر چاروں طرف سے اور پانی ملنا ممکن نہیں، اور اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر یہ پانی وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، پھر جب پیاس لگے گی تو مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے گی، اتنی تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا اس پانی کے ہوتے ہوئے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، پانی تو ہو لیکن اسے حاصل نہ کر سکتا ہو، جیسے کنویں کے کنارے کھڑا ہو لیکن ڈول وغیرہ نہ ہو، یا الیکٹرک پمپ لگا ہو لیکن بجلی نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل دور ہو، 1 میل دور ہو۔ تو اب پانی ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہے، پانی پر قادر نہیں، اور اس کے علاوہ 1 میل تک پانی میسر نہیں، تو اب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جب ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی تو پانی کے پائے جانے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلاً مرد حضرات نماز جنازہ یا نماز عید کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ نماز ہو رہی ہے، اور اگر وضو کرنے چلے گئے تو نماز ختم ہو جائے گی تو وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ جنازہ تیار ہے، عید کی نماز تیار ہے اور وضو نہیں ہے، دیر سے پہنچا یا ویسے وضو اس کا ٹوٹ گیا، تو اب اسے خطرہ ہے کہ بھائی میں وضو کرنے گیا تو جنازہ نکل جائے گا، وضو کرنے گیا تو جناب عید کی نماز نکل جائے گی، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ فٹافٹ وہیں تیمم کرے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، تیمم کرے اور عید کی نماز میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے پھر باقی کسی شرط کے پائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 2، جن چیزوں سے تیمم جائز ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے تو انہوں نے اصول بتلایا تھا نا کہ وہ زمین کی جنس سے ہو، اب ان کو وضاحت سے ذکر فرما دیا۔ فرمایا نمبر 1، ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے، ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے۔ نمبر 2، پگھلانے سے نہ پگھلے، پگھلانے سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جی مٹی ہے، اور جی پتھر ہے، جی لوہا تو پگھل جاتا ہے، جی وہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 3، زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں، زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں۔ تو ہماری نظر میں تو پتھر ہے اور مٹی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے پر ہے، جیسے یہ ریت بتا رہے ہیں، ریت بھی ہے، اور بھی کوئی ایک آدھ چیز تو ہے ہی نا۔ جی ریت تو نہیں نہ جلتی، بس مٹی پر اکتفا کرتے ہیں پتھر اور مٹی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی ہاں جی کر سکتے ہیں، ہاں جی پینٹ یہ جو چوننا ہے اس پر تو ہو سکتا ہے نا، ہاں جی۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہر وہ چیز جس پر گرد پڑی ہوئی ہو اس پر تیمم ہو سکتا ہے،
مثلاً کپڑا ہے اس پر گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ لگانے سے محسوس ہو رہی ہے گرد، تو اب تیمم اس پر ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہمارے کارپیٹ ہوتے ہیں تو ان پر بھی ایسے ہاتھ لگائیں تو گرد نکل آتی ہے۔ دیوار پر کر سکتے ہیں، جی جی، ان کے اوپر گرد ہو تو کر سکتے ہیں، پھر تو نہیں ہے نا۔ ہاں جی ہاں، بنیادی چیز تو بس اصول بتا دیا نا، جو جلانے سے نہ جلے، جو پگھلانے سے نہ پگھلے، جو زمین میں دفن کرنے سے نہ خراب نہ ہو، سڑے گلے نہیں، بس یہ 3 شرطیں جس میں پائی جائیں گی، جس میں پائی جائیں گی اس سے تیمم جائز ہے۔ آسان فارمولہ ہے نا، جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں، اس سے تیمم جائز ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی مٹی کی گرد پڑی ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ گرد ہے وہ اس ڈیسک پر ہے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں، گرد ہونی شرط ہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 5، مسنون دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول، فرمایا گناہوں سے بچنے، ولا قوت، اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے۔ آپ بھی دہرا لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری واپسی تک عافیت، تجھے واپسی تک عافیت دی گئی اور تجھے رزق دیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، لہٰذا اسے یاد کریں اور معمول بنائیں۔ جب گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ لیں گے، اور یہ 4 کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، واپسی تک تجھے عافیت دی گئی اور تجھے روزی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو یاد کریں گے اور پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔